أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ترجمہ: اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. تفسیر. اب جو مضمون آ رہا ہے 13ویں رکوع میں، اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام منافق ایک جیسے تھے، نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. آیت نمبر 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. ترجمہ: اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینے کے باشندوں میں بھی. یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں. ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. تفسیر. پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ سے دور رہتے تھے. اب ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے، اور خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا. 2 مرتبہ سزا دینے کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے. صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی، اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آ گئے. یہ بذات خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی، اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا ہی میں ذلت اٹھانی پڑی. آیت نمبر 102. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ترجمہ: اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. تفسیر. منافقین تو اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اب تک انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے. لیکن مخلص مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ کل 10 حضرات تھے. ان میں سے 7 کو اپنی اس سستی پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے. آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے.
اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے اور اسے استوانۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس وقت باندھا تھا جب بنو قریظہ کے معاملے میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، لیکن حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعات تبوک سے متعلق ہے اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ باقی 3 حضرات جو تبوک نہیں گئے تھے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کی بجائے توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور غلطی کی تعویلیں کرنے کی بجائے ہر ممکن طریقے سے اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 103۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ترجمہ، اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر۔ یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنا مال صدقے میں دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ قبول فرما لیں۔ آیت میں صدقے کی 2 خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں اس لیے امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اس سے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے آپ نے جہاد کیا۔ آیت نمبر 104۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کا احسان ہے۔ صدقہ وہ شے ہے، خیرات وہ شے ہے حضور نے اپنے اوپر حرام کی، اپنی اولاد پر حرام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ الغنی ہے، لیکن وہ کہتا میں تو قبول کرتا ہوں۔ میرے دین کے لیے تم خرچ کرتے ہو، میرے لیے میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، تو میں تو تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وہ صدقات قبول فرما لیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تفسیر۔ اس آیت نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ توبہ کے بعد کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنا طرز عمل درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔